سیکشل اسالٹ اور ریپ کا شکار بچے، عورتیں، مرد سب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مفروضہ ہے کہ شاید صرف عورتیں، ینگ عورتیں اس کا شکار ہوتی ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ بچے، لڑکے، لڑکیاں، خواتین، کسی بھی عمر کی خاتون اور مرد بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شرح عورتوں کی اور بچوں کی زیادہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کے ساتھ سیکشل اسالٹ اور ریپ نہیں ہوتا۔ ریپ کی ڈیفینیشن میں کنسنٹ کی بہت اہمیت ہے۔ رضامندی شامل نہ ہو، یا اگر کوئی رضامندی دے بھی تو اس میں فورس شامل ہو، تھریٹ شامل ہو، انسان انٹاکسیکیٹڈ ہو، یا اس وقت وہ ساؤنڈ مائنڈ میں نہ ہو، یا اگر رضامندی دے بھی تو اس کی عمر 16 سال سے کم ہو۔ یہ ڈیفینیشن ہمارے لیے سمجھنا بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر ہم کسی کا خاموش رہنا اور کمپلائی کرنا کنسنٹ سمجھتے ہیں، جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ریپ میں بہت سے محرکات شامل ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص فورس محسوس کر سکتا ہے، کوئرس محسوس کر سکتا ہے۔ ریپ کی وجہ سے جو ٹراما رسپانس برین کا ہے، اس سے انسان فریز ہو سکتا ہے، فون رسپانس دے سکتا ہے، اور ہم نے جس طرح اپنے پچھلے پروگرام میں ایک ہیبٹ سرکٹری کی بھی بات کی کہ لوگ ہو سکتا ہے کمپلائی بھی کریں، وہ رسپونڈ ہی نہ کر سکیں، نہ بھاگ سکیں، نہ چیخ سکیں، بلکہ شاید وہ کمپلائی کرنا شروع کر دیں۔ ڈر، خوف، شرمندگی، مورود الزام ٹھہرائے جانے کے ڈر کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ نہیں بتاتے، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ریپ کرنے والے اکثر ریپسٹ جاننے والے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی قسم کا کانٹیکٹ رکھتے ہیں، یا کولیگ ہوتے ہیں، ارد گرد آپ کے محلے میں ہوتے ہیں، یا آپ کے اپنے گھر میں عزیز و اقارب میں سے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آلریڈی ٹرسٹ کا ریلیشن شپ یا کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایک اور اہم چیز سمجھنے کی ہے کہ ریپ کا تعلق کسی سیکشول نیڈ سے نہیں ہوتا، کسی کی اٹریکٹیونیس سے نہیں ہوتا، کسی کی عمر سے نہیں ہوتا۔ ریپ ایک کرائم ہے، ایک ایکٹ ہے آف پاور اینڈ نان سیکشول موٹیوز، اور اس کا اسی لیے تعلق کسی کی جنس سے، عمر سے، کپڑوں سے، اٹریکٹیونیس سے نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس پاور کم ہے وہ ولنریبل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اگر ڈسیبلٹی ہے، کسی کی عمر زیادہ ہے، کسی کی عمر چھوٹی ہے، یا پھر کسی کا ماحول ایسا ہے، اس کی وجہ سے وہ ولنریبل بن سکتے ہیں۔